الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھایا ہے۔ سماج میں، معاشرے میں دو طرح کے لوگ رہتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں۔ ایک عزت دار لوگ اور دوسرے عزت میں کم، باعزت اور ان کو کم عزت کہہ لیجئے۔ دوسرے الفاظ میں شریف لوگ، اور شریف کی جو ضد آتی ہے وہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں وہ گالی ہوتی ہے۔ جیسے شریف کی ضد جو ہے عربی میں جو آتی ہے وہ رذیل آتی ہے۔ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، قالوا ونؤمن لك واتبعك الارذلون، یہ ارذل رذیل کی جمع ہے، لیکن اردو میں وہ گالی ہے۔ تو سماج میں دو طبقے ہیں، ایک طبقہ باحیثیت، ایک بے حیثیت، ایک عزت دار، ایک عزت میں کم لوگ۔ اب یہ معیار کون بنائے گا کہ کون عزت والے ہیں، کون بے عزت ہے، کون حیثیت والے ہیں، کون بے حیثیت ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ یہ اصل سمجھنا ضروری ہے۔ سماج کے ہر طبقے میں الگ الگ معیار ہے۔ کہیں مالداری معیار ہے، جس کے پاس مال ہے اس کی بڑی عزت ہے، چاہے اس کے پاس علم نہ ہو، اخلاق نہ ہو، اس کے پاس فن نہ ہو، لیکن چونکہ اس کے پاس مال ہے، وہ مالدار ہے، وہ ہر جگہ عزت پاتا ہے، لوگ اس کو عزت دیتے ہیں، اونچی جگہ اس کو بٹھایا جاتا ہے، اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ سماج کے بعض طبقوں میں مالداری عزت کی بنیاد ہے، بعض طبقوں میں عہدہ بنیاد ہے۔ کسی کے پاس عہدہ ہے تو بھی بہت باعزت ہے۔ عہدہ دنیاوی عہدہ، جیسا کوئی چیئرمین ہے، کوئی کونسلر ہے، اور کوئی وزیر ہے، کوئی منسٹر ہے، بہت باعزت، جہاں وہ چلے جائیں گے حلقہ لگ جائے گا، لوگ ان کی طرف پھر جائیں گے۔ تو بعض سماج میں عہدہ یہ بنیاد بنتا ہے حیثیت اور بے حیثیت کے لیے، لیکن اسلام نے کیا معیار بنایا، اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی حرص بہت زیادہ تھی کہ لوگ اسلام قبول کریں، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی دعوت کو قبول کریں، اس کی بہت زیادہ حرص تھی۔ چاہتے تھے کہ ہر کوئی میری دعوت قبول کر لے، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے، ایمان لے آئے۔ یہ شوق دل و دماغ پر چھایا رہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو سمجھانا پڑا
لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. نبی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. ایسا شوق آپ کو، یہ ایمان نہیں لائے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. ایسا نہ کریں، آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ دعوت دے دیجئے. جس کو ہدایت ملے گی اللہ کی جانب سے ملے گی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہر کوئی دعوت قبول. مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کے بہت بڑے خیر خواہ تھے، آپ کی پرورش کرنے والے تھے، آپ کے لیے ڈھال بن کے کھڑے ہوئے تھے، اور جب تک آپ تھے کسی کی مجال نہیں تھی نبی کو نقصان پہنچانے کا سوچے بھی. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے کچھ سردار مالدار حضرت ابو طالب کی خدمت میں آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں، ان لوگوں نے کہا تھا آپ کا بھتیجا، آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں، جو دعوت لائے، ہمارا بھی من کرتا ہے کہ ہم اس دعوت کو سنیں، اس دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کے پاس جائیں، آپ کی مجلس میں بیٹھے دین کی باتیں سنیں، یہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے. لیکن ہم کیا کریں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ سماج کے غریب بے حیثیت لوگ بیٹھتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو کبھی ہمارے پاس غلام تھے، ہم نے ان کو آزاد کیا، یا وہ لوگ ہیں جن کو بلا کر ہم اپنے گھروں کے کام و کاج کرواتے ہیں، کلی مزدور قسم کے لوگ ہیں. وہ بیٹھے رہتے مسجد میں، مجلس میں، ہم جائیں اور کیا ہم ان کے برابر بیٹھے؟ جو کبھی میرا غلام تھا، جو میرے گھر آ کر کے کام و کاج کر کے جاتا ہے، میں اللہ کے نبی کی مجلس میں جاؤں اور اس کے برابر بیٹھوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برابر بٹھا دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سماج میں باحیثیت لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، وہ بے حیثیت لوگوں کے ساتھ ہم کیسے بیٹھیں گے؟ من تو چاہتا ہے کہ آپ کے بھتیجے کی باتیں سنیں. حضرت ابو طالب نے موقع دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی. مکے کے لوگ سرداران مکہ، رؤوسان مکہ، سردار بھی تھے، وہ مالدار بھی تھے، قبیلے کے سردار بھی تھے، مالدار بھی تھے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی مجلس میں آئے. رکاوٹ یہ بنے ہوئے ہیں. اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی سے، نبی کیا حرج ہے، یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں، یہ صحابہ جو ہیں جن کو یہ لوگ بے حیثیت کہہ رہے ہیں، یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں. ہم ان سے کہہ دیا کریں کہ بھئی یہ وقت میں تم حاضر نہ ہو تو یہ ہماری بات مان بھی لیں گے، برا بھی نہیں مانیں گے، اور یہ ہمارے اپنے ہیں. دوسرے وقت میں ان کے ساتھ بیٹھا جائے، دوسرے وقت میں دین کی بات بتائی جائے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی اور فرمایا کہ ایسا کر کے دیکھ لیا جائے. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہمیشہ سخت ہوتی تھی، اور جب کبھی انہوں نے رائے دی، سخت رائے دی، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی رائے کے مطابق قرآن مجید نازل کیا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ انہوں نے نرم رائے دی کہ ان کو موقع ملنا چاہیے.
اللہ کے نبی کا یہ مزاج تھا نا کہ لوگ اسلام قبول کریں، تو اللہ کے نبی کے مزاج کی رعایت میں حضرت عمر نے یہ کہا کہ ایسا کر کے دیکھ لیا جائے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ایمان قبول کریں۔ اس کا موقع آیا نہیں، یہ رائے تک رہی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتیں نازل کی، یہ آیتیں نازل کی۔ عمل کرنے نبی کو نہیں دیا، نبی کا موڈ بنا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ نبی آپ اپنی مجلس سے ان لوگوں کو کبھی الگ نہیں کریں گے، دور نہیں کریں گے جو صبح شام مجھے یاد کرتے اور صرف مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ سماج میں، دنیا میں عزت والے تو یہ ہیں، ان کو آپ نہیں نکالیں گے۔ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ ان پر آپ کا کوئی حساب نہیں، آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں۔ اگر آپ ان کو نکالیں گے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بتا رہے کہ ایمان کے مقابلے میں غیر ایمان وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اس کی کوئی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والا، ایمان وہ معیار، اور ہر نبی پر ایمان لانے والے سماج کے کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ۔ مالدار لوگ ایمان نہیں لاتے، مالدار لوگ نئی چیزوں کو قبول نہیں کرتے، وہ دیکھتے اپنا اسٹیٹس باقی رہتا ہے کہ نہیں، ان کو اپنے اسٹیٹس کی فکر رہتی ہے۔ اور غریب سماج کے وہ جو بات سمجھ میں آتی ہے، جہاں ان کو مقام ملتا ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اور پھر یہاں اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا، نبی جب آپ کے پاس ایمان لائے ہوئے لوگ آئے نا، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کو ان پر سلامتی بھیجے، سلام کریں ان کو۔ وہ عزت والے لوگ، ایمان ہے ان کے پاس۔ ایک جگہ قرآن مجید میں غالباً سورہ منافقون میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یہ کہا تھا ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر، اب کہ ہم مدینہ جائیں گے تو ہم عزت والے وہاں کے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یہ کہا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو نکالیں گے۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، اذل ذلیل کی جمع ہے۔ واللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل کی، نبی ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے اعلان کرو، قل اللہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، عزت مومنین کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتفاق سے وہ بیت المقدس آج امتحان گاہ بنا ہوا ہے، قبلہ اول، رمضان میں عبادت بھی نہیں کی جا رہی ہے، وہاں کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، حالات بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تھا، اور وہاں کے عیسائیوں نے کہا کہ ہم اس کو آپ کے خلیفہ کے حوالے کریں گے، آپ ان کو بلائیں، اس کی چابی یا جو ہے وہ خلیفہ کے حوالے کریں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اطلاع پہنچائی گئی، وہ تیار ہوئے اور سفر کر کے گئے۔ جب بیت المقدس کے قریب جانے کا وقت آیا، جب پہنچنے کا موقع آیا، تو آپ کے بدن پر ایسا لباس تھا جس میں 17 یا 19 پیون تھے۔ پیون کا مطلب کہیں سے کٹا ہوا دوسرا کپڑا ڈال کے سلا ہوا، کہیں کپڑا نہیں ہے تو چمڑا ڈال کے سلا ہوا، ایسا لباس آپ پر تھا۔ کچھ لوگوں نے رائے دی کہ آپ جو ہے بیت المقدس کے فاتح ہیں، اور آپ فاتح کی حیثیت سے جا رہے ہیں، تو آپ کے بدن پر یہ لباس زیب نہیں دیتا، آپ کے شایان شان نہیں، ایک فاتح کے بدن پر لباس اس کے لائق ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، عمر کو عزت لباس نے نہیں دی، عمر کو عزت اسلام نے دی ہے، اللہ کے نبی کی صحبت نے دی ہے، ان کی تعلیمات نے دی ہے، اور وہ میرے ساتھ میں ہے، لباس نے نہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت شیخ سعدی شیرازی، وہ سیاح تھے، بہت سارے ملکوں کا سفر کیا، پھر انہوں نے اپنے تجربات کو کتابوں میں لکھا، فارسی کی، وہ پڑھائی جاتی ہیں، جو عالم بنتے ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں کتابیں گلستان بوستان۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی دعوت تھی، ایک مالدار کے یہاں دعوت تھی، وہ اللہ والے تھے بیچارے، اب دعوت میں جیسے تھے ویسے ہی چلے گئے، کچھ اہتمام نہیں کیا، یہ بننا سورنا، اچھے کپڑے پہننا، بن سور کے جانے کا اہتمام نہیں کیا، اللہ والے تھے، سیدھے چلے گئے۔ تو گیٹ میں دربان تھا، اس نے روک لیا کہ یہ کون مانگنے والا گیا، یہی سمجھ کے روک دیا، واپس بھیج دیا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کو سمجھ میں آ گیا، میرے اس لباس اور حلیے کی وجہ سے مجھے جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ گھر گئے، پھر تیاری کر کے آئے، اچھا لباس پہنا، شاندار بن سور کر کے آئے۔ اب گیٹ پہ وہی واچ مین استقبال کیا، اندر بھیجا، چلے گئے اندر، اور جب کھانے کا موقع آیا دسترخوان پر بیٹھے اور کھانا چنا گیا تو کھانا اٹھایا اور کپڑوں کو کھلانے لگے، کپڑوں پہ ڈالنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا دعوت میری نہیں، کپڑوں کی ہے، میری ہوتی تو پہلے میں آیا تھا، لوٹا دیا گیا، کپڑوں کی دعوت ہے، اس کو کھلا رہا ہوں۔ جی اللہ تبارک و تعالی یہاں فرما رہے، نبی جب یہ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو سلامتی کی دعا دیں، اور کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے ان پر، اپنے آپ پر رحمت کو ان کے لیے لکھ لیا، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح، کہ اہل ایمان اگر کوئی نادانی میں گناہ بھی کر دے اور پھر وہ توبہ کرے، اپنی اصلاح کر لے، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ ایمان جو ہے یہی بنیاد ہے، اگرچہ کہ دنیا میں آزمائے زیادہ جاتے ہیں، جیسے آج کل اس ملک کا ماحول ہے، جہاں مسلمان کا نام آیا وہاں آزمائشیں زیادہ، جی ان کی تفتیش زیادہ، ان کے کاموں میں رکاوٹ زیادہ، یہ آزمائشیں۔ باقی عزت اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ایمان اور بے ایمان والوں میں ایمان والوں کو عزت، اور ایمان والوں میں عمل کرنے والے اور نہ کرنے والوں میں عاملین کو عزت ہے، عمل کرنے والوں کو عزت۔ یہ فرق مراتب۔ باقی دنیا والوں نے جو معیار بنایا، مالدار کو عزت ہے، عہدے کو عزت ہے،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عزت کا معیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور کچھ غیر آئے ہوئے تھے، غیر ایمان والے آئے ہوئے تھے، وہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو عادت کے مطابق ان کا جو مزاج تھا اس کے مطابق لگا کہ یہ غیر آئے ہیں، میرے سے گفتگو کے بعد یہ ایمان قبول کریں گے، ایسی امید ہو گئی۔ اور اسی بیچ میں ایک صحابی آ گئے نابینا، عبداللہ ابن ام مکتوم، ان کو نظر نہیں آتا تھا، وہ نابینا تھے، وہ چلے آئے اور آ کے انہوں نے سلام کیا۔ تو ہمارے نبی کے دل میں یہ بات آئی کہ میں غیروں سے بات کر رہا ہوں، ایسے موقع پر ان کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ کہا نہیں نبی نے زبان سے، لیکن آیا دل میں، اور اللہ کے نبی نے ان کی طرف دیکھ کر کے چہرہ موڑ لیا اور پیشانی پر تھوڑا شکن بھی آئی، یعنی ناگواری کے اثرات بھی ظاہر ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً وحی بھیجی اور ڈانٹا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے بہت پیار سے پورے قرآن میں پکارا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ یہاں سیرت کے جلسے میں اسی مسجد میں بیان کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورے قرآن میں 4 جگہ آیا ہے، ضرورت کی جگہ آیا ہے۔ وہاں نام نہیں لیتے تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس لیے مجبوری میں 4 جگہ نام لیا گیا، باقی اور جگہوں پر نبی کا نام نہیں لیا گیا، الگ الگ القاب سے پکارے گئے، سمجھایا گیا، تسلی دی گئی۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ڈانٹا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ایک نابینا کے آنے پر آپ نے اس سے اعراض کیا، تیوری چڑھائی، چہرے کو موڑا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ڈانٹ پلائی۔ ہمارے درمیان میں بھی، ایمان والوں کے بیچ میں بھی جو عاملین ہیں، ان کی قدر، عمل کرنے والے، ان کی قدر زیادہ ہونا چاہیے، ان کا اکرام ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے اللہ کے نزدیک اکرام کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کا مقام غیر ایمان والوں کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، دیا۔ جس کو زیادہ سزا دینا ہوتا ہے اس کو زیادہ گناہ کے موقع دیے جاتے ہیں۔ اللہ عادل ہے نا، بلا وجہ کسی کو زیادہ سزا کیسے دیں گے؟ اللہ زیادہ سزا دینا ہے تو وجہ چاہیے، تو اللہ وجہ پیدا کرتے بھی تم گناہ زیادہ کر لو، میں زیادہ سزا دینا چاہتا ہوں۔ یہ جتنے غیر ایمان والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا زیادہ دینا چاہتے ہیں تو مواقع زیادہ۔ ایمان والوں میں بھی کچھ لوگوں کو اللہ گناہ کے مواقع دیتے ہیں، کسی نافرمانی کی وجہ سے ان کو مواقع زیادہ ملتے ہیں، اللہ زیادہ سزا دینا چاہتے۔ تو اللہ کے نزدیک جو ہے معیار ایمان ہے، لباس نہیں ہے، مالداری نہیں ہے، عہدہ نہیں۔ ایمان ہے تو بہت بڑی دولت، اس ایمان کو لوٹنے کے لٹیرے دنیا میں پھیلے ہوئے۔ میں ہر دوسرے تیسرے دن یہ بات بتا رہا ہوں، لٹیرے بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں اور ایمان لوٹنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری، اس کے لیے دینی مجالس اور علماء کی صحبت یہ زیادہ ضروری ہے، ورنہ ایمان تو خطرے میں پڑا ہے بہت ساروں کا، اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ بہت سارے لوگ مختلف فتنوں کا شکار ہیں، بہت بعد میں پتہ چلتا۔ اس لیے ایمان یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے
اور ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔